ایک مراقبہ ہوتا ہے مراقبۃ الموت، جس کے اندر لطیفہ انا اور لطیفہ روح کے کمبینیشن سے مراقبہ لگتا ہے۔ اس میں پھر جسم بے جان ہو جاتا ہے، جیسے مر گیا ہو، سب ختم۔ ایک سوال عرض ہے کہ مراقبے میں اٹھنا بیٹھنا کیا ہے؟ ہم اس قابل تو نہیں ہیں کہ ہم آپ کی رمز سمجھ سکیں۔ ہمیں تو آج تک مرزا غالب کی شاعری سمجھ نہیں آئی، بس اتنی ہی سمجھ آئی ہے جتنا آپ نے بتایا ہے، سمجھایا ہے۔ تو ہم آپ کی بات کیسے سمجھ سکتے ہیں آپ کے بتائے بغیر؟ آپ خود ہمیں اس راز سے آگاہ فرمائیں۔ مراقبے میں اٹھنا بیٹھنا، دراصل مراقبہ جو ہے، جب انسان پر مراقبے میں جاتا ہے تو وہ جو کیفیت ہوتی ہے وہ بیداری اور نیند کے بیچ والی کیفیت ہوتی ہے، جس کو اردو میں کہتے ہیں غنودگی کا عالم۔ نہ وہ مکمل نیند ہے اور نہ ہی وہ مکمل بیداری، وہ غنودگی کا عالم ہوتا ہے، اس میں مراقبہ لگتا ہے۔ اب مراقبے کی اقسام ہیں، یہ جو میں نے بات کہی ہے یہ عام مراقبے کی بات ہے، جو کہ لطیفہ قلب کے بیدار ہونے، نفس کے پاک ہونے کے بعد لگتا ہے۔ ایک مراقبہ ہوتا ہے مراقبۃ الموت، جس کے اندر لطیفہ انا اور لطیفہ روح کے کمبینیشن سے مراقبہ لگتا ہے۔ اس میں پھر جسم بے جان ہو جاتا ہے، جیسے مر گیا ہو، سب ختم۔ تو وہ مراقبہ جب لگتا ہے، اب وہ مراقبہ تو درجہ کمال پر جو پہنچے ہوئے بزرگ ہیں ان کو لگتا ہے، عام آدمی کی تو بس کی بات نہیں ہے وہ، کیونکہ لطیفہ انا اور لطیفہ روح دونوں کو اکٹھے جانا یہ رب کی خاص عطا ہوتی ہے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ مراقبہ لگتا ہے۔ اب کچھ چیزیں ہم نے دیکھی ہیں، اب ہم اس کو تو پتہ نہیں کیا کہیں گے، لیکن دیکھیے سرکار کے ساتھ جو معاملات ہم نے دیکھے ہیں کہ سرکار کا وجود مبارک یہی ہے، اور سرکار اپنے جسم سے تشریف لے گئے۔ کبھی کبھی سارا دن گزر گیا، ساری رات گزر گئی، کبھی کبھی 2 دن گزر گئے۔ تو بس سرکار نے یہی فرمایا کہ جب ایسا ہو تو چیک کر لیا کرو کہ میرا جسم کیسے ہے، ہاتھ پاؤں آگے پیچھے نہ ہو، ورنہ واپس آئیں گے تو درد ہوگا۔ جب واقع غیبت ہوا تب بھی یہی ہمارے ذہن میں یہی بات تھی کہ کہیں چلے گئے ہیں، آ جائیں گے۔ اچھا، اب آج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ جس طرح ہم کو سرکار نے سمجھایا ہوا تھا کہ جب ہم کہیں چلے جائیں تو جسم کو دیکھ لیا کرو، تو اس لیے میں نے ان کو کہا کہ بھئی جب گزر گیا وقت، مطلب 1 دن گزر گیا، تو ان کو کہا کہ مالش کرو۔ وہ مالش کرتے رہے، تو وہ مالش کرنے سے وہاں پر تیل جذب ہو گیا اور جیسے لال لال ہو جاتا ہے ایسے ہو گیا۔ لیکن یہاں پر تو سرکار کا غائب ہونا، یعنی سرکار کا مقصد تھا، وہ والا معاملہ تھا نہیں۔ لیکن خاص طور پر جب یہ شب برات کی خاص رات آتی تھی تو اس وقت پھر جو ہے سرکار نکل جاتی۔ تو ایک دفعہ یہی ہوا، غیبت سے پہلے جو شب رات تھی کہ سردی تھی، اب یہاں پر ہوتے ہیں ریڈیٹرز۔ امریکہ میں تو وہ ہوا والے ہیٹر لگے ہیں نا، سینٹرل اے سی، سینٹرل ہیٹنگ اکٹھی ہے وہاں پر امریکہ میں، تو وہ گرم ہوا آتی ہے جالیوں سے، مجھے تو بڑی بری لگتی ہے وہ، اس سے نزلہ کھانسی بہت ہو جاتا ہے، جراثیم بہت پھیلتے ہیں۔ انگلینڈ میں سسٹم دوسرا ہے، یہاں پر پائپ لگے ہوئے ہیں، تو جو بوائلر سے گرم پانی آتا ہے نا وہ ان پائپس میں جاتا ہے، اور پھر ریڈیٹرز لگے ہوئے ہیں، ان میں گرم پانی ہوتا ہے، تو اس کی وجہ سے گھر سارا گرم رہتا ہے۔ وہ پانی آپ یوز بھی کرتے رہتے ہیں، سنک وغیرہ میں باتھ روم جاتے ہیں، وہ بوائلر سے ہی چلتا ہے پانی۔ تو سردی تھی، سرکار نے ٹیک لگا کے بستر پر ریڈیٹر کے اوپر پاؤں رکھے ہوئے تھے، اسی کے حالت میں مراقبہ لگ گیا اور نکل گئے۔ تو واپس 5-6 گھنٹے بعد جب واپسی ہوئی تو وہ پاؤں جو ہے اس پہ رکھے جو ہے نا بہت زیادہ گرم ہو۔ تو مراقبے میں یہ ہوتا ہے، اس مراقبے میں جو جس میں لطیفہ انا اور لطیفہ روح نکل کر کے جاتا۔ غوث پاک کو بھی یہ مراقبہ لگتا تھا، 17 دن تک جو ہے آپ کا جسم ایسے ہی جنگل میں پڑا رہتا۔ وہ جو وہاں سے کوئی تاجر یا کوئی ڈاکو واکو جنگلوں سے گزرتے تھے، وہ دیکھتے تھے کہ کوئی مردہ آدمی پڑا ہوا ہے، وہ قبر وغیرہ کھود کے کفن وغیرہ پہنا کے جب ڈالنے لگتے تو آپ اڑ جاتے، وہ ڈر کے بھاگ جاتے۔ اچھا، ہمارا جو اپنا ذاتی ایکسپیرینس ہے مراقبے کا،
وہ تو بڑا ہی عجیب و غریب ہے. جیسے میں نے پہلے بھی بتایا تھا آپ کو کہ میں ہمارے محلے میں ایک تھا ہیئر ڈریسر، وہ خط بنوانے کے لیے جاتا تھا، اس کے بعد وہ خط بنانے کے لیے بیٹھا ہوں میں اور مراقبہ لگ گیا. اچھا وہ تو بھلا آدمی تھا، جانتا تھا مجھے، وہ سمجھ جاتا تھا کہ بھائی صوفی صاحب کہیں گئے ہوئے ہیں، تو وہ شیو بنا کر کے مجھے کچھ نہیں بولتا تھا، میں وہیں بیٹھا رہتا تھا. پھر کوئی گھنٹے ایک گھنٹے بعد آنکھ کھلتی مجھے، پھر میں وہاں سے جاتا تھا. تو مراقبے تو بہت سارے لگے ہیں. اب دراصل ہم بزی ہو گئے ہیں، اب تو مراقبے کا ٹائم نہیں ہے. لیکن ہم کو سرکار نے ایک اور بھی چیز دی مراقبے سے آگے کی. اب وہ مراقبے سے آگے کی چیز کیا ہے؟ جیسے کہ اب جیسے میں گیا اپنے کمرے میں، اس بات کے اوپر مجھے بڑی جدوجہد کرنی پڑی کہ میں اکیلا سوؤں. وہ جو ڈیوٹی لگنے کے بعد کچھ معاملات ہوئے، تو اب وہ میں کسی کے ساتھ کمرے میں رہ نہیں سکتا، فیزیبل نہیں ہے، تو اس لیے میں اکیلا رہتا ہوں. اب جیسے میں اندر جا کے بیٹھتا ہوں جب کوئی نہیں ہوتا ہے، تو فوراً جو ہے وہ پیروں میں جھرجھری سی ہوتی ہے، جیسے کوئی کرنٹ دوڑتا ہے، اور روح نکل جاتی ہے بیداری کے عالم میں یار. یعنی اس طریقے سے کہ میں یوں کر کے، اچھا بیداری ہے تو صحیح، لیکن اب اگر میں یوں بیٹھا ہوں تو بس یوں ہی بیٹھا ہوں. اب جیسے ہمارا فیصل ہے یا اخلاق ہے، کبھی میں مراقبے کے عالم میں ہوتا ہوں تو اپنے بیڈ کے اوپر ایک ٹانگ یوں کر کے بیٹھا ہوتا ہوں. یہ سمجھتے ہیں کہ یار یہ جاگ رہا ہے، بیٹھا ہے، پھر آگے کوئی فیصل آگے پوچھے گا کوئی پانی چاہیے، اب میں جواب نہیں دے رہا تو چلا جائے واپس. نہیں، کیونکہ آدمی اب 1.5 گھنٹے سے یوں بیٹھا ہوا، تو جان بوجھ کے تو نہیں بیٹھ سکتا. 1.5-2 گھنٹے تک یوں تو نہیں بیٹھ سکتا آدمی جان بوجھ کے. اب 1.5-2 گھنٹے گزر گئے، اب وہ نکل گئی چیزیں. اچھا اب مجھے معلوم ہے کیا ہو رہا ہے، میں جانتا ہوں، احساس موجود ہے کہ میں یہاں پر بیٹھا ہوا ہوں، لیکن میں نہ بول سکتا ہوں، نہ ہاتھ ہٹا سکتا، نہ یوں ہل سکتا، بس یوں ہی ہوں ایسے. وہ نکل جاتی ہے روح اور ادھر ادھر گھوم گھام کے آ جاتی ہے. لیکن حیرت کی بات پتہ کیا ہے کہ جب یہ نکل جاتی ہے روح، وہاں تو وقت گزارتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ یار اب تو چھٹی ہو گئی ہے، اب واپس نہیں جانا ہے، اور دل سیراب ہو جاتا ہے، تسلی ہو جاتی ہے، چلو اس جھنجھٹ سے نکل کے آ گئے. اور یوں لگتا ہے کہ جیسے کوئی 2-3 سال گزر گئے ہیں. لیکن جب وہ روح واپس آتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ لے ابھی تو 10-15 منٹ ہی گزرے، اور وہاں پر ایسا لگتا ہے کہ لمبا عرصہ گزر گیا. یہ کام کر لیا، وہ کام کر لیا، ادھر چلے گئے، ادھر چلے گئے، یعنی ہزاروں کام ہوتے ہیں نا. اب یہ لوگ سوال کرتے ہیں، بہت سارے سوالوں کے جواب کی تصدیق کرنی ہوتی ہے کہ فلاں نے یہ پوچھا تھا، فلاں نے یہ پوچھا تھا. اب کسی سوال کا تعلق سدرت منتہا ہے، وہاں جا کے دیکھو، اب موقع ملا ہے آئے ہیں تو چلو وہاں جا کے دیکھو یہ کیا ہوا، وہ کہاں ہوا ہے. کہ حضور کے بارے میں کوئی حدیث، جیسے آج وہ حدیث بیان ہوئی، اس طرح کی کوئی حدیث آ گئی تو کوشش ہوئی کہ چلو حضور کی بارگاہ میں حاضری دے دیں، وہاں جا کے پوچھ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ یہ کیا ماجرا تھا، تو نکل جاتی ہے روح. میرا تو تجربہ زیادہ تر مراقبے کا ہے. اچھا یہ مراقبہ کہہ رہا ہوں میں، اسے پتہ نہیں کیا ہے، یہ شاید اس سے آگے کی ہے کہ اچھا ہے بھی، یہ بائی انویٹیشن ہے، اپنی مرضی سے نہیں ہے، اپنی مرضی سے نہیں ہے. بس جب یہ لگنے والا ہوتا ہے تو ایک آواز آتی ہے، آنکھیں بند کر لو اور چپ کر کے بیٹھ جاؤ، بس یہ آواز آتی ہے. آنکھیں بند کر لو، چپ کر کے بیٹھ جاؤ، یہ آواز آتی ہے. اور پھر جو ہے ایک اتنی تیز ہوا چلتی ہے، لگتا ہے کہ پورا کمرہ اڑ جائے گا، بہت تیز ہوا چلتی ہے. اور اس کے ساتھ ایسا لگتا ہے کہ جیسے نیچے کسی نے آگ لگائی ہوئی ہو، اور وہ آگ جو نکل رہی ہے اس سے گیس نکل رہی ہے اور اوپر جا رہا ہے آدمی، تو چلی جاتی ہے روح، مختلف عالموں سے گزرتی ہو جاتی ہے. اچھا تم لوگوں کو تو شاید ابھی اندازہ نہیں ہے، لیکن باطن میں جو ہے روحوں کے لطائف کے باقاعدہ ہائی ویز بنے ہوئے ہیں، سرکار گواہ ہے، ہائی ویز بنے ہوئے ہیں. یعنی اب جیسے قلب نے سفر کرنا ہے نا، تو وہ ایک پیلے رنگ کی جو ہے آپ کو رسی سی نظر آئے گی، پیلے رنگ کی، تو لطیفہ قلب اسی کے اوپر چڑھ کے سیدھا جاتا ہے، اسی کو صراط مستقیم کہتے ہیں، پیلے رنگ کی رسی ہے. اچھا اب اگر روح نے جانا ہے تو وہ لال رنگ کی رسی ہے، بس روح اس سے چپکتی ہے، اوپر چلی جاتی. اب یہ لطیفہ خفی اور لطیفہ اخفا جو ہیں، عالم وحدت میں جو اس کا تخت و تاج ہے نا، پردہ جو ہے،
ایک کا تعلق پردے کے آگے سے ہے، ایک کا تعلق پردے کے پیچھے سے. روح وہاں کھڑی رہتی ہے، روح ان کے مناظر دیکھتی ہے، ان کو کہتی ہے جاؤ اب وہ دیکھو وہ کیا ہو رہا ہے. روح انسٹرکشنز دیتی رہتی ہے، اخفا کو کہتی ہے تم ادھر جا کے دیکھو، اس کو تم آگے سے دیکھو. تو یہ مختلف چیزیں وہاں سے حاصل کرتے ہیں جا کے. ویسے تو جب بھی یہ چیزیں اوپر جاتی ہیں، چونکہ سرکار گوھر شاہی کا یعنی ماننے والا ہے نا، تو جب بھی روح اوپر جائے گی تو کوئی نہ کوئی جو ہے، کوئی نہ کوئی علم لدنی کا نقطہ جو ہے اس کو دیا جائے گا، اس کے بغیر یہ واپس نہیں آئے گی. جب بھی جائے گی کوئی نہ کوئی عطا جب بھی ہو کے واپس آئے گی، تو کبھی جو ہے وہ دیتے ہیں نا، وہ لال لال رنگ کی پرچیاں ہوتی ہیں، لال رنگ کی پرچیاں ہوتی ہیں. جب بھی روح واپس آتی ہے نا تو وہ پرچیاں دیتے ہیں، کبھی جبریل، کبھی اس کا کوئی روپ، کہ یہ لو، یہ تمہارے لیے جو ہے تحفہ ہے. اور تحفہ کیا ہوتا ہے کہ بھئی کبھی دے دیا کہ 25 جہنمیوں کو ذاکر قلبی بنانے کی اجازت ہے. 25 جس کو چاہو، 25، کبھی 15، کبھی 7، پتہ نہیں یہ نمبر ایسا کیوں ہے، کبھی 40. ایک دن ہم نے کیا کیا، وہ پرچیاں ساری اکٹھی کر لی. اب وہ پرچیاں ہو گئی کوئی 800-900. یہ میں بات جو ہے بڑے وثوق سے کہہ رہا ہوں آپ کو. آپ ذرا اس کا اثر دیکھنا جو میں بات بتاؤں گا اس کے بعد. 700-800 بندوں کی جہنمیوں کو ذکر قلب دینے کی، چلنے کی گارنٹی کے ساتھ پرچیاں. ایک دن ہم نے کیا کیا کہ وہ 800-900 پرچیاں جمع کر کے ہم نے سوچا ایک بندے پر اپلائی کریں. ایک بندے پر وہ اپلائی کریں، 800-850 پرچیاں ضائع ہو گئی. کہنے لگے جی اس بندے کے لیے یہ پرچی کام نہیں آئے گی. اب وہ کیسی روح ہوگی، خدا کی قسم. 700-800 جہنمیوں کی پرچیاں ایک بندے کے اوپر لگا دی. یہ سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ ضائع ہو جائیں گی. ہمارے ذہن میں تو 800-900 جہنمیوں کی پرچی ایک بندے کے لیے دے رہے ہیں، وہ تو ہنسی خوشی لے لیں گے. انہوں نے پرچی بھی رکھ لی اور کہا دفع ہو جاؤ. یہ کوئی انسان کا بچہ ہے؟ وہ 800-900 پرچیاں ایک بندے کی خاطر ضائع ہو گئی. اب وہ کیا چیز ہوگی؟ ہم نے ان پرچیوں کو بھی سیریس لیا بھی نہیں. کیوں؟ ہم کو پتا ہے جس بندے کو سرکار کے نام لے کر کے کہیں گے وہ سرکار خود ہی کر دیں گے. ہم شفاعت کی پرچیوں کے محتاج ہیں کیا؟ پرچیوں کی ضرورت ہی نہیں ہے. اٹھا کے جیسے وہ ہوتا ہے نا پارکنگ ٹکٹ رکھ دیں. سرکار گوھر شاہی کا نام ہی کافی. اس لیے تو 850 پرچیاں جمع کر کے دے دی. پرچیاں بھی گئی، بندہ بھی اس سے زیادہ خراب ہو گیا. یار 800-850 پرچیاں شفاعت کی، 800 جہنمیوں کو ذاکر قلبی بنانے کا اذن. 800 جہنمی. تو تم تو ابھی تک وہ 10 کے اندر پھنسے ہوئے ہو. تم کو یاد ہے ہم نے تم لوگوں میں سے چند لوگوں کو شفاعت کا فیض بھی دیا تھا. یہ مجھے مغالطہ ہے. تو وہ یہی سوچ کے ہم نے دی تھی وہ پرچیاں آتی ہیں ان کو بانٹ دیں گے. تو بانٹ تو دی ہیں، آتی رہتی ہیں، دیتے رہتے. میں تو نہیں رکھتا اپنے پاس. کبھی 10-15 آ گئی، کبھی 20 آ گئی. حضور پاک نے بھی حضرت اویس کرنی کی پرچیاں کیش کرا لی تھی نا. ان کو کہہ کے بھیجے تھے نا کہ میری امت کے لیے شفاعت کے لیے دعا کرے. تو یہ الفاظ تو سمجھ میں نہیں آتے. بھائی ایک نبی کو کیا ضرورت ہے ایک امتی سے دعا کرانے کی؟ بات دعا کی نہیں تھی، پرچیوں کو استعمال کرنے کی تھی. ایک نبی کو کیا ضرورت ہے اپنے امتی سے کہ میری امت کی شفاعت کی دعا کرو؟ کوئی بات بنتی ہے؟ نہیں نا. تو چونکہ ولی تھے، وہ حضور کی امت کے ہی، حضور کے ہی غلام تھے، حضور کے ہی ولی تھے، تو ان کو شفاعت کا کوٹا ملا نا اللہ کی طرف سے. یہ پرچیاں ہی تھیں نا. تو حضور پاک نے کہ چلو یوز کر لیں ان کو. اب وہ بھی بکریاں چراتے تھے. اب جس زمانے میں ہوں گے، جس طرح کا ماحول ہوگا، اسی طریقے سے جو ہے نا دعائیں ہوں گی. لہٰذا ان کو کہا گیا کہ بھئی اویس کرنی کی جو قوم ہے اس میں جتنی بکریاں ہیں ان بکریوں کے جتنے بال ہیں اتنے بندوں کی شفاعت ہوگی. اب بکریوں کے بال کون گنے گا؟ ایک بکری کے کتنے بال ہوتے ہوں گے؟ 1 ملین سے تو زیادہ ہی ہوں گے، ہے نا. اب جو استعمال نہیں کرتے تو وہ پرچیاں ساتھ لے جاتے ہیں. یوم محشر میں پرچیاں ہی تو ہوں گی جو دیکھ کے پہچانیں گے اس نے وضو کرایا تھا، اس نے کھانا کھلایا تھا، اس کو بخش دیا. وہ ایسے ہی نہیں کہ بخش دیا، وہ پرچیاں دے رہا ہوتا ہے. ایک یہ لو چلو بھائی بخش دیا. پانی پلایا تھا، یہ پانی کی پرچی ہے، چلو جی جانے دو.
اس نے پیٹرول ڈلوایا تھا ان کی گاڑی میں، چلو جی ایک پرچی ہے، چلو اس کو بھی جانے دو. نہیں، اس نے بھائی جوتا لا کے دیا تھا، یہ لو ایک پرچی، چلو اس کو بھی. وہ پرچیاں چل رہی ہیں بغیر حساب کتاب کے، کچھ بھی نہیں ہے وہاں پہ. لیکن ایک چیز میری سمجھ میں نہیں آئی، یہ جو مولوی خاص طور پر یہ جو ہے، کیا نام ہے اس کا، طارق جمیل، یہ کہتا ہے کہ یوم محشر میں تو ہر نبی جو ہے وہ پریشان ہوگا، ہر نبی جو ہے وہ پکار رہا ہوگا، نفسی کا عالم ہوگا، اور ساری امتیں اپنے اپنے نبیوں کو کہیں گی ہماری شفاعت کراؤ، تو ہر نبی کہے گا جی میں کچھ نہیں کر سکتا، میں کچھ نہیں. تو پھر حضور کے پاس جائیں گے تو وہ کرائیں گے سب کی شفاعت. اب یہ کہانی میری سمجھ میں نہیں آتی ہے. ہر نبی کو اللہ نے شفاعت کا کوٹا دیا ہے، اور یہ مولوی کہتے ہیں کہ یوم محشر میں ہر نبی ترس رہا ہوگا اور کانپ رہا ہوگا کہ اس کی شفاعت ہو جائے. تو وہ جب وہ اپنی شفاعت کے لیے رو رہا ہوگا تو وہ اپنی امت کی شفاعت کیسے کرائے؟ تو معلوم ہوا کہ مجھے تو لگتا ہے یہ جھوٹی کہانی ہے. آپ نے بھی سنا ہے نا یہ اس طرح کی بات کرتے ہیں. آپ کا اب دل کیا کہتا ہے؟ یہ اللہ کو وہ بتانے کے لیے کہ ہم بڑے ہی اللہ کے چاہنے والے. نہیں، اسلام کے لٹریچر میں بڑا ہی بگاڑ ہو گیا بڑا ہے. بگاڑ، نبیوں کو نیچا دکھاؤ تاکہ اللہ کی عظمت اونچی ہو. جیسے کہ یہ بات ہے نا کہ یہ سب جو ہے نا وہ کافر ہیں، یہودی بھی کافر ہیں، عیسائی بھی کافر ہیں، اور سکھ بھی کافر ہیں، ہندو بھی کافر ہیں. یہ جو نفرتیں جنہوں نے بنائی ہیں، جی ہاں بنائی گئی، یہ انہوں نے مولویوں نے بنائی. کیونکہ ہم قرآن پڑھ پڑھ کے آپ کو سناتے ہیں، قرآن میں تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ کسی بھی دین، کسی بھی مذہب سے تیرا تعلق ہو، یہودی ہو، صابی ہو، مجوسی ہو، کیا بات، 3 نقطے تیرے اندر موجود ہیں تو اللہ کی نظر میں مومن ہے، اور تجھے کسی چیز کا غم اور خوف نہیں ہے. کیا ہے 3 چیزیں؟ اللہ کی ذات پر ایمان، یوم محشر پر ایمان، اور عمل صالح. یہ 3 نقطے قرآن مجید نے بیان کیے. لیکن آپ اگر مسلمانوں کے مولویوں کے پاس جائیں، بالکل اس کے برعکس بات کریں گے. دیکھیں یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 62 ہے. ان الذین آمنوا، جو لوگ مومن بن گئے، والذین ہادوا ونصارى والصابئین، بھلے وہ یہود و نصارہ ہوں یا صابئین ہوں. شرط کیا ہے؟ من آمنا باللہ، اللہ پر ایمان لائیں، یوم الآخری، یوم آخرت پر ایمان لائیں، وعمل صالحا، اور عمل صالح. اگر یہ 3 نقطے میں موجود ہیں، اللہ کی ذات پر ایمان، یوم محشر پر ایمان، عمل صالح، تو پھر کیا ہوگا؟ فلہم اجرہم عند ربہم، کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے ان کے لیے اس کا اجر ہے. اور ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، نہ کوئی خوف ہوگا، نہ کسی چیز کا ان پر غم ہوگا. یہ ولیوں کے لیے آیا ہے. صرف یہ تو قرآن کی تعلیم ہے کہ 3 نقطے موجود اگر ہیں تو یہودی ہے، نصارہ ہے، یا صابئین میں سے ہے، کوئی فرق نہیں. قرآن تو یہ سکھا رہا ہے. اور مسلمانوں کے مولوی کیا کہہ رہے ہیں کہ جو یہ یہودی بھی کافر ہیں، عیسائی بھی کافر ہیں، ہندو بھی کافر ہیں، سکھ بھی کافر، سب کافر ہیں، اور جب تک یہ ہمارے نبی کا کلمہ نہیں پڑھیں گے جنت میں نہیں جائیں گے. اور پتہ نہیں کہاں سے ان کو یہ جو ہے، کسی نے ان کو یہ پٹی پڑھا دی کہ جنت میں صرف مسلمان جائیں گے. او بھائی، اگر جنت میں صرف مسلمان جائیں گے تو حضور پاک سے پہلے 1,24,000 پیغمبر جو آئے تھے، ان کی امتوں نے کیا بگاڑا ہے تمہارا یہ جنت کا؟ وہ ظاہر ہے اتنی امتیں، اتنے انبیاء کرام آئے ہیں، چلو سارے نہیں، کوئی 10%، 20%، 30% تو لوگ اس میں سچے مومن بنے ہوں گے. بالکل، یا سارے کے سارے کافر تھے؟ لیکن نہیں، ہمارا کلمہ پڑھیں گے تو جائیں گے. پھر ایک چیز ان کو اور بھی مولویوں نے کہہ دی ہے کہ جو بھی کلمہ کو مسلمان ہے وہ جنت میں جائے گا، وہ جہنم میں نہیں جائے گا. وہ کلمہ تو یہ سارے پڑھتے ہیں، یہ پھر 73 فرقوں میں کیوں ہیں؟ حضور نے تو فرمایا کہ میری امت میں یہودیوں سے ایک زیادہ فرقہ بنے گا، ان میں 72، مجھ میں 73 فرقے ہوں گے میری امت کے، جن میں سے 72 کے 72 ناری ہوں گے، ایک ناجی ہوگا. اور ناجی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہدایت والا ہوگا وہ بھی غلط، لیکن اس کی نجات کسی کے صدقے ہو جائے گی. ان کی نجات کس کے صدقے ہوگی؟ جی، جو پنجتن پاک، مولا علی، اولیاء کرام، امام مہدی کے ماننے والے ہوں، ان کی نجات ہو جائے گی. لیکن جو ہوں گے ہی ان کے، وہ تو نجات بانٹیں گے. میں تو غور کرتا ہوں کہ آپ نے دین الہی کو غور سے پڑھا نہیں ہے ابھی تک. سرکار نے لکھا ہے جو امام مہدی کا ساتھ دینے والے ہوں گے نا، ان ساتھ دینے والوں
کہ جن گناہ گاروں نے مدد کی ہوگی وہ گناہ گار بھی کسی نہ کسی مرتبے پر فائز ہو جائیں گے. مرتبے پر. ہائے ہائے ہائے. کون؟ تمہاری مدد کرنے والے. حق ہے. ہائے ہائے. پڑھو نا. تمہاری مدد کر. تم ساتھ امام مہدی کے پیروکار سمجھتے ہو نا, ساتھ دے رہے ہو نا, تو وہاں لکھا ہے کہ جو تمہاری مدد کریں گے گناہ گار, وہ سرکار کے ماننے والے نہیں ہوں گے. کہ جو اپنی کیپیسٹی میں, چلو بھائی تنویر جو ہے وہ اچھا آدمی ہے, یہ کہہ رہا ہے کہ ان کے مرشد کا کوئی پروگرام ہے تو یہ چلو 100 پاؤنڈ میری طرف سے چندہ لے لو, بینر بنوا دیں, یہ کام ہو گیا. اس کی وجہ سے وہ گناہ گار بھی کسی نہ کسی مرتبے پر فائز ہو جائے. مرتبے پر فائز ہوگا. تو پھر تیرا کیا عالم ہوگا؟ کیا بات. جو تیری مدد سے وہ مرتبے پہ فائز ہو رہا ہے, تو تیرا کیا بنے گا کالیا؟ کیا نسبت ہے؟ یہ ایک نسبت ہی کافی ہے. میں نے گوہر کو پایا. Amra TV, the place to connect with God.